پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس کا موضوع ہے بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی کہ پہلے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد حدیث کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، پھر مختصر سی وضاحت۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ عن جابرین کا معنی ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قالا کے معنی ہوتا ہے کہا۔ اب یہ عن جابرین قالا مطلب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اما بعد یعنی حمد الہی کرنے کے بعد فرمایا۔ فإن اس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ خیر الحدیثی کے معنی آتا ہے بہتر کلام ہے۔ کتابو معنی کتاب، اور کتاب اللہ معنی اللہ کی کتاب، و خیر الحدی اور بہترین راستہ، حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ، وإن شر الامور اور بدترین کام، وإن شر الامور اور بے شک بدترین کام، محدثاتها نیا کام ہے۔ محدثاتها کے معنی کیا آتا ہے؟ نیا کام۔ وکلو اور ہر، بدعت معنی آتا ہے بدعت، اور دلالت معنی آتا ہے دلالت گمراہی یا گمراہی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد فرمایا بعد حمد الہی کے، بے شک سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے۔ سب سے بہتر کلام کیا ہے؟ یعنی اللہ کی جو کتاب ہے وہ، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدترین چیزوں میں کیا چیز ہے؟ وہ ہے جو جسے نیا نکالا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے نا، وہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ ہاں، حضور نے فرمایا بہترین کلام اللہ کی کتاب، بہترین راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور ہر نیا کام گمراہی ہے۔ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ کیا سمجھنا ضروری؟ بدعت کسے کہتے ہیں۔ تو بدعت کا اگر ہم لغوی معنی دیکھیں ڈکشنری کے اعتبار سے، تو بدعت کا معنی آتا ہے نیا کام، نئی چیز۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں۔ اور شرعی طور پر دیکھیں، اصطلاح شرع میں بدعت کسے کہتے ہیں، تو اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا۔ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں ہوتا تھا، وہ بعد میں ایجاد ہوا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نیا کام ہو یا نئی چیز ہو، جو حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں موجود ہوئی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ تو بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ہر نئے کام کو گمراہی کہتے ہیں، ہر نئی چیز کے استعمال کو گمراہی کہتے ہیں، مگر اہل سنت والجماعت نے اس لفظ بدعت کی 2 قسمیں کی ہیں۔ کتنی قسمیں کی ہیں؟ 2 قسمیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ، اور دوسری بدعت ہوتی ہے بدعت سیئہ، اسے بدعت دلالہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ 2 قسمیں بیان کریں۔ کتنی قسمیں؟ 2، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اب اس کو سمجھنا ہے۔ بدعت حسنہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث و اجماع کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، جو قرآن، حدیث اور اجماع امت کے موافق ہو،
ایسی ہو موافق ہو، ہے تو نیا کام، مگر اصول شرع جو ہیں یعنی قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، اس کے موافق ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور جو نیا کام شروع ہو رہا ہے، نکالا گیا ہے یا نئی چیز، وہ اصول شرع یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے، تو اسے کہتے ہیں بدعت سیئہ کہہ لو یا بدعت دلالہ کہہ لو۔ تو اپنے علماء کرام، علماء اہل سنت فرماتے ہیں جو حضور نے فرمایا کل بدعت دلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد وہ دوسری قسم ہی ہے۔ کون سی قسم مراد ہے؟ دوسری قسم۔ کون سی والی؟ کہ جو اصول شرع یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہو، وہ والی یہاں پر بدعت مراد ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، کلو کا معنی ہر اس طرح سے لے لیں کہ جتنی بھی اچھی اور بری سب چیزیں گمراہی ہیں، تو اس میں تو بہت معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ہر بدعت گمراہی سے مراد وہی ہے کہ ہر بری بدعت، کون سی بدعت؟ ہر بری بدعت، ہر وہ بدعت جو قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے، ہر وہ بدعت جو قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے، وہ گمراہی ہے۔ یہ مطلب ہے حضور کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو آپ نے بھی پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے زمانے میں کوئی نیا کام ایجاد کرے اور نیا کام اچھا ہو، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کے برابر ثواب اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ ایسے ہی فرمایا کوئی دین کے اندر نیا کام ایجاد کرے جو برا ہو، تو جتنے لوگ اس برے کام پر عمل کریں گے ان سب کو اس کا گناہ ملے گا، اور ان سب کے برابر گناہ اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ تو اس حدیث سے بالکل وضاحت ہو جا رہی ہے، بات صاف ہو جاتی ہے کہ بدعت دو قسم کی ہیں، نیا کام ایجاد ہونے والا دو طریقے کا ہے، ایک اچھا اور ایک برا۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے اپنے طریقے پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا اس سے بہتر کیا ہو، یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو ایک امام پر جمع کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا بہتر ہے، تو آپ نے ایک امام پر سب کو جمع کر دیا۔ جب دوسرے تشریف لائے تو دیکھا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ تو یہ فرق کرنا، یہ جو ہے تقسیم کرنا ضروری پڑے گا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، مگر نہ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں وہ کام نہیں تھے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پر پہلے زیر زبر پیش وغیرہ نہیں لگے تھے جو حجاج بن یوسف نے لگوائے، علامات یعنی آیت وغیرہ کی نشاندہی بھی نہیں کی گئی تھی، یہ بھی بعد میں لگائی گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو مسجد میں آپ دیکھ رہے ہیں محراب جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پہلے سیدھی دیوار ہوتی تھی، یہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں محراب بنائی گئی ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا یہ؟ مگر کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ ایسے ہی پہلے اس طریقے پر، جیسے قرآن ہی لے لو، پہلے آپ قرآن کے اوراق پہ جو رنگین کلر، تجوید کے نشانات، غنہ اخفے کے، اظہار کے جو نشانات لگائے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے، مگر اب اس کے لگانے کے ذریعے سے ہمیں آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو یہ بدعت کیسی ہے؟ اچھی ہے، بدعت حسنہ میں آئے گی۔ ایسے ہی پہلے کیا کہتے ہیں، مسجدوں کے مینار بھی نہیں ہوا کرتے تھے، مسجد کے اندر ایسے فرش بھی نہیں ہوا کرتے تھے، مدرسوں کے ایسی تعمیرات نہیں تھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی اپنے اپنے گھروں پر یا چبوتروں پر یا پیڑ کے نیچے بیٹھ کے دین سکھا دیا کرتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے ٹرین کا استعمال نہیں تھا پہلے، ہوائی جہاز سے سفر نہیں کرتے تھے حج کا، پیدل کرتے تھے یا گھوڑوں اونٹوں سے کرتے تھے۔ اب کوئی جو بدعت کو گمراہی کہتا تو ہوائی جہاز میں نہ بیٹھے، وہ ہوائی جہاز میں نہ بیٹھے۔ طرح طرح کے جو برتنوں میں کھانے استعمال کر رہا ہے، یہ پہلے مٹی کے برتنوں میں کھایا جاتا تھا یا لکڑی کے برتنوں میں، تو اب یہ طرح برتنوں میں پہلی بات تو الگ الگ طریقے کے برتن ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے الگ الگ طریقے کے کھانے ہیں، تو یہ تو سب بدعت ہیں۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مختصر سا، بہت کم کھاتے تھے، اور وہ مٹی اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ کو ایسے مل جائیں گی، پنکھوں کا استعمال ہے، کولر کا استعمال ہے، اے سی کا استعمال ہے، اور بھی ڈھیروں کام ہیں جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں نہیں تھے، مگر آج ہم انہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا معاملات ہے کہ وہ اس میں جیسے حسنہ بتایا تھا، تو حسنہ میں بھی کئی ساری قسمیں ہیں، ایک واجبہ ہے، ایک مباحہ ہے،
تو بہت سے کام تو ایسے ہیں کہ جو مباح ہیں، جن کے کرنے نہ کرنے پر ثواب نہیں ہوتا، اسے مباح کہتے ہیں، اس کے کرنے پر اور نہ کرنے پر کوئی ثواب۔ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے تو بدعت، مگر ویسی بدعت ہے کہ اس کا سیکھنا، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے کہ یہ علم نحو، علم منطق وغیرہ جو سیکھتے ہیں، یہ مستحبہ میں سے ہے، جگہ میں سے مستحبہ میں سے ہے۔ جو برے عقیدے یعنی فرقہ باطلہ جو ہیں ان کے خلاف علم حاصل کرنا تاکہ ان سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، یہ ایسا علم سیکھنا واجب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو یہی کہنا پڑے گا کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ تو بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اس اچھی بدعت کو کہتے ہیں، یوں سمجھو اس کے حساب سے۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہوتی ہے جو اصول شرع یعنی قرآن، حدیث اور اجماع امت کے مخالف نہ ہو بلکہ موافق ہو۔ اور بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ جو اصول شرع یعنی قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مخالف ہو، موافق نہ ہو۔ تو وہ والی جو بدعت ہے جو اصول شرع یعنی قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مخالف ہے، اس جو ہے بدعت کو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا گیا کہ کل بدعت دلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی ہر بری بدعت گمراہی ہے، ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ اگر کوئی جو کام حضور کے دور میں نہیں تھا اور آج وہ ایجاد ہوا ہے اور اچھا ہے تو پھر وہ بدعت کیسی کہلائی جائے گی؟ حسنہ کہلائی جائے گی، اچھی بدعت کہلائی جائے گی۔